حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین یہ دو حقیقی بھائی تھے، اور باقی جو 10 تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے بھائی تھے۔ بنیامین اور یوسف علیہ السلام کی جب آپس میں ملاقات ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے ساری بات سے آگاہ کر دیا بنیامین کو کہ میں آپ کا بھائی ہوں۔ تو بنیامین نے کہا کہ حضرت میں جانا ہی نہیں چاہتا۔ تو پھر ایک ہیلے کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو یعنی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ ہیلا کیا تھا؟ بنیامین کے سامان میں اپنی کوئی قیمتی چیز رکھ دی تو شریعت یعقوب میں چور کی سزا یہ ہوتی تھی کہ چور اس چیز کے مالک کا غلام ہو جاتا تھا۔ تو جب بنیامین کے حصے سے وہ چیز میسر اور دستیاب ہوئی تو لا محالہ وہ بنیامین جو ہے یوسف علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ اب ہوا یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام قسم اور پورا معاہدہ ان سے کرنے کے بعد بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجا تھا، اور یہاں معاملہ یہ ہوا کہ بھائی جس کے لیے یعقوب علیہ السلام نے قسم اٹھوائی تھی، ان سے پکا معاہدہ کروایا تھا، چوری اسی کے کھاتے سے ثابت ہوئی ہے، تو ان کے پاس یوسف علیہ السلام کے پاس ان کو دینا پڑا۔ لیکن انہوں نے ایک ریکویسٹ کی، التجا کی کہ یا حضرت آپ جو ہے نا یوں کریں کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، 10 ہیں، جس کا آپ چاہیں ہمیں رکھ لیں، لیکن اس کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا باپ جو ہے یعنی اس کا باپ وہ بوڑھا ہے اور اس کو یہ بہت عزیز ہے، اگر یہ یہاں رہا تو ہمارا والد بہت پریشان ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ظلم ہوگا کہ چور کوئی ہو اور چٹی میں کسی اور کو میں اپنے پاس رکھوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ انصاف نہیں ہے، یہ زیادتی ہے۔ تو پھر بڑے بھائی نے کہا کہ میں تو جاتے ہی نہیں ہوں، میں یہاں رہوں گا، تم جاؤ ابا جی سے جا کر کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم نے معاہدہ آپ سے جو کیا تھا غیب کا تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کا بیٹا چوری کرے گا، لہذا میں یہاں سے جاتا نہیں ہوں۔ اور یہ حضرات پھر اپنے والد صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور باپ کو ساری حقیقت بتائی۔ پہلی آیت کے اندر جو یہ کہا گیا ہے وہ یہ تھا کہ یوسف علیہ یعقوب جب بنیامین سے چوری کا وہ پیمانہ نکلا تو یہ بھائی سارے غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے بنیامین نے چوری کی ہے نا، مجمع کے سامنے کہا، بادشاہ کے سامنے، حضرت یوسف کے سامنے کہا کہ اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو صرف اس نے چوری نہیں کی ہے، اس کا ایک بھائی تھا یوسف، اس نے بھی چوری کی تھی۔ یہ گویا ان کا شیوا ہے، یہ بھائیوں کا شیوا ہے، یہ کاوڑ ضد مار رہے تھے، غصہ کر رہے تھے۔ وہ ہوا یوں تھا کہ اس کے بھائی یوسف نے کیسے چوری کی تھی، وہ بھی ایک ہیلا تھا۔ کتابوں میں آتا ہے جب یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو تھوڑے عرصے کے بعد ہی بنیامین بھی پیدا ہو گیا ماں سے، اور جب بنیامین پیدا ہوا اسی کے ساتھ ہی یوسف علیہ السلام کی والدہ یعنی بنیامین کی پیدائش کے ساتھ ہی وہ فوت ہو گئی۔ اب یوسف چھوٹے ہیں اور بچہ آ گیا بنیامین، یعقوب علیہ السلام کے لیے سنبھالنا بڑا مسئلہ تھا۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنی بہن کو یہ دونوں بچے دے دیے، یوسف بھی اور بنیامین بھی۔ تو یوسف اور بنیامین پھوپھی کے پاس پلتے رہے۔ یوسف علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ جوانی میں دیکھیں، بچپنے میں دیکھیں، چھوٹی عمر میں دیکھیں، دیوانہ۔ اب جو پھوپھی تھی یوسف علیہ السلام کے اوپر وہ بس دیوانی ہو گئی تھی، یعنی محبت اور پیار میں۔ جب یہ تھوڑا چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو باپ نے کہا کہ مجھے بھی تو یہ عزیز ہے، میں اپنی بہن سے ان کو لے آتا ہوں، پھپھو سے لے آتا ہوں۔
جب وہ لینے کے لیے گئے تو بہن نے مزاحمت کی، بھائی یعقوب میں اس کو نہیں دیتی، تو میں ادھر پریشان ہوتا ہوں، آپ نہیں دیتی، دو مجھے۔ تو پھر وہ پھوپھو نے ایک ہیلا کیا، اسحاق علیہ السلام کا ایک پٹکا تھا، پگڑ، پٹکا، امامہ، دستار، وہ بہت قیمتی کپڑا تھا، بہت قیمتی چیز تھی۔ انہوں نے پھر یوں کیا کہ جب یوسف جانے لگے تو انہوں نے یوسف کے کپڑے کے نیچے وہی پٹکا جو ہے وہ کمر کے ساتھ باندھ دیا، پٹکا، اور اوپر کرتا ہے۔ جب یہ چلے گئے تو ادھر سے پھپھو نے تو شروع ہو گئی کہ میرا پٹکا، میرا کپڑا، میرا یہ ضائع ہو گیا، گم ہو گیا، میرے آباء و اجداد کی نشانی تھی، قیمتی کپڑا تھا۔ جب یہ گھر پہنچے تو یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا تو پٹکا کمر سے بندھا ہوا تھا، اور ان کی شریعت میں یہی تھا کہ چور کو مالک کے حوالے کر دیتے تھے۔ تو پھر جو ہے یعقوب علیہ السلام پھر بچے کو لیا اور آ کر کہا کہ بس یہ تیرا ہے۔ یعقوب نے کہا یوسف تیرا ہے، اب تیرے ساتھ رہے گا۔ وہ ہیلا تھا، اسی طرح ہیلا تھا جس طرح یہ ہیلا تھا، بنیامین کے ساتھ بھی یہ ہیلا تھا۔ پھپھو نے خود ہی پٹکا باندھا تھا کمر کے ساتھ، اور پھر ادھر سے شور مچا دیا میری چیز چوری ہو گئی ہے۔ ادھر یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ بچہ ہے شاید پٹکا لے آیا ہو، تو شریعت ہوتی ہے، شریعت کے تحت یعقوب کے شریعت یعقوبی میں چور کو واپس کر دیا، کہا بہنا یہ آپ کے پاس رہے گا، یہ واقعی اس نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن بعد میں معلوم ہو گیا تھا سارا ہیلا تھا۔ ان بھائیوں 10 بھائیوں کو بھی پتہ تھا، بنیامین تک کو بھی پتہ تھا کہ کیا ہیلا بہن نے پھپھو نے کیا تھا، اس میں یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن یہاں خاموش رہے۔ انہوں نے وہ سٹ انہیں ماری ہے، کیا کہا؟ قالو، جب پیمانہ ملا نا بنیامین سے تو غصے میں آ گئے وہ بھائی۔ انہوں نے کیا کہا؟ ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر انہوں نے کہا کہ اگر یہ چور ہے نا تو اس کا ایک بھائی تھا، اس نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یوسف کے سامنے کہہ رہے ہیں فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف نے دل میں سوچا ایک بات، ان پر زہر نہیں ہونے دی۔ کیا سوچا؟ کیا کہا؟ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، کہا کہ تم پرلے درجے کے شرارتی بندے ہو، تم شیطان بندے ہو، یعنی شرارتی بندے ہو، اچھے بندے نہیں ہو تم۔ لیکن یہ جملہ شاید زہر کر دیا ہو، واللہ اعلم بما تصفون، تم جو کہہ رہے ہو نا اس کے بھائی کے متعلق، یوسف کے متعلق، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، پتہ نہیں اس نے چوری کی تھی یا نہیں، یہ تو اس نے تو چوری کی ہے۔ قالو، جب اب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو کہا آجا ادھر، آجا، آ گیا، اب بھائیوں کو جاؤ تم۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ معاملہ تو خراب ہو گیا، قالو یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا اے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، ان کا باپ تو بہت بوڑھا آدمی ہے، فخذ احدنا مکانا، اس کی جگہ پر، بنیامین کی جگہ پر ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، انا نراک من المحسنین، خوشامد کرنے لگے، ہم تو آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں حضرت جی، آپ مہربانی کیجئے، آپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، احسان کرتے رہے ہیں اور آج بھی احسان کیا ہے، آپ مہربانی کیجئے ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، یہ بوڑھے باپ کی یہ اولاد ہے، تو آپ واپس کر دیجئے۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ظالم ہوں کہ چور یہ ہے اور میں ایک اور آدمی کو اپنے پاس رکھوں جس کا قصور بھی نہیں ہے، قصور والے کو چھوڑ دوں، میں تو پھر بے انصاف ہو جاؤں گا۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جس وقت وہ مایوس ہو گئے کہ حضرت بات تو مانے کے تیار نہیں، خلصوا نجیا، علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے وہ، میں نے کہا او یار مشورہ تو کر لیں، اب کیا ہوگا؟ قال کبیرہم، ان میں سے جو ایک بڑا بھائی تھا، بعض حضرات نے کہا یہودا، بعض نے کہا نہیں ایک اور بھائی تھا، یہ یہودا بڑا نہیں تھا، ہاں روب دبدبا کے اعتبار سے بڑا تھا، ہو سکتا ہے، ایسے ہوتے ہیں کئی بھائی ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ پٹکا تو بڑے کے سر پہ رکھتے ہیں لیکن کچھ امور بانٹ دیتے ہیں، یہ کام شادیاں فلانے نے اٹینڈ کرنی ہیں، غمیاں فلانے نے اٹینڈ کرنی ہیں،
ہاں معاملات فیصلے فلانے نے کرنے ہیں۔ ہمارا غفور خان جانتا ہے، ان کا عزیز ہے، ایک خاندان ہے ان کا، وہ حیران ہو گیا میں اس کے بارے میں، کہا کہ وہ بڑا جو ہے اس کے کام ایک ہے، وہ اس کا کام مثال کے طور پہ یہ ہوگا بچے کو سکول لے آنا ہے، سکول لے جانا ہے، وہ دکان پہ گھر ٹھہرا ہوا ہے، اور اس کا بعد والا جو ہے وہ اس نے شادی اور غمی اٹینڈ کرنی ہے، تیسرا اس نے زمینیں سنبھالنی ہے، یہ کام۔ اسی طرح قال کبیرہم سے مراد ضروری نہیں ہے عمر میں بڑا ہو، بعض دفعہ روب اور مرتبے کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے۔ بعض نے کہا یہودا تھا، بعض نے کہا رحیل تھا، بعض نے کہا کوئی اور تھا ان میں سے۔ اس نے کہا الم تعلموا ان اباکم، بھائی کو جو چھوڑ کے جا رہے ہو تم معلوم نہیں ہے تمہیں کہ قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، تم ابا جی سے وعدہ جو کر کے آئے ہو وہ تم یہاں چھوڑ کے جو اس کو جا رہے ہو۔ دوسری بات یہ ہے وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، تم نے یوسف کے معاملے میں بھی تو تم نے ایک غلطی کی ہوئی ہے، تم جاؤ۔ لیکن میری بات یہ ہے کہ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، تم جاؤ، میں یہیں سے نہیں ہٹوں گا، نہیں ٹلوں گا یہاں سے، یہاں تک کہ بابا جی میرے اوپر ترس کھائیں اور مجھے بلوا لیں، یا یہ ہے کہ اللہ کوئی فیصلہ کر دے میں بنیامین کو لے کر آؤں، کوئی ایسا ہی اللہ پاک کر دے، اور اللہ ایسا کر سکتا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، تم جاؤ، نو کے نو جاؤ اپنا ابا جی کے پاس، فقولوا یا ابانا، ابا جی سے کہنا ہے ہمارے ابا جان، ان ابن سرق، تیرے بیٹے نے، تیرے صاحبزادے نے چوری کی ہے۔ یہودا وہ بڑا بھائی کہہ رہا ہے میں تو یہاں ہوں، تم جاؤ اس کو کہو ابا جی کو کہ تیرے بھائی نے، تیرے بیٹے نے، تیرے صاحبزادے نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، باقی ہم نے جو قسمیں آپ کے سامنے اٹھائی تھیں، غیب کا ہمیں کیا پتا تھا تیرا بیٹا چوری کرے گا، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ باقی اگر تو ہمارے اوپر یقین نہ رکھنا، پت جو تروڑی ودیان یوسف علیہ السلام کے موقع، یوسف علیہ السلام کے موقع پر بھی تو انہوں نے حضرت کو تکلیف پہنچائی تھی نا، تو اعتماد تو کھو چکے تھے اپنا، تو پھر انہوں نے یہی کہا کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، تو آپ بندہ بھیجیں وہیں پر مصر، ابا جی بندہ بھیجیں وہاں جا کر پوچھ لیں کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا آپ سے تو پھر جس قافلے کے ساتھ ہم گئے تھے وہ قافلہ وہاں پر موجود تھا جس وقت آپ کے بیٹے کے غلے سے، بوریوں سے چوری کا سامان برآمد ہوا تھا، اسی قافلے جو آئے ہیں، چلو ہم سے نہ پوچھو، قافلے والوں سے پوچھو، وہ ہم تمہیں تصدیق کرا لیں گے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم جو ہے بات سچی کر رہے ہیں۔ پھر یہ حضرات وہاں پر چلے گئے بابا کے پاس۔ بابا جی نے کیا جواب دیا وہ تو کل کے درس میں آئے گا۔ ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمارے لیے بھی یہی سبق ملتا ہے، بہت سے اسباق ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تانا نہیں دینا چاہیے، کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی گناہ گار ہے، فلاں آدمی تو او بھائی کیا پتہ ہے، فلاں آدمی شرابی ہے، فلاں آدمی زانی ہے، فلاں آدمی ایسا ہے ویسا ہے، تمہیں کیا پتہ کہ جب اس سے خطا ہو گئی تھی اس کا چرچا تو ہو گیا تھا، لیکن اس نے رات کے کون سے حصے میں اللہ سے سچی توبہ کی ہے، کون سے حصے میں سچی توبہ کی ہے، اس کی توبہ قبول ہو گئی ہو اور تم اس کی غیبت ابھی کر رہے ہو، اس کے گناہوں کو ظاہر کر رہے ہو، کیا پتہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کسی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرات تو یہاں تک فرماتے ہیں ایک بندے کو دیکھا ہے قصور کیا ہوا ہے، اس کے قصور کو پولیس والے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ جرم سے نفرت ہے، مجرم سے نفرت تو نہیں ہے، اس لیے کسی کو نہیں کہنا چاہیے۔ اور کیا پتہ اندر کی کہانی کیا ہوتی ہے، پھپھو نے کیا کیا تھا اور ادھر معاملہ کیا تھا، یوسف علیہ السلام اور بنیامین آپس میں جو ان کی اپنی حکمت عملی تھی اور اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ تھا۔ اور ہم اگر کسی بھی معاملے میں ایسے کہتے رہیں، کسی کی غیبت اور گلہ کرتے رہیں، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ان کا معاملہ اللہ سدھار دے اور ہماری آخرت ضائع کر دے ان کی غیبت اور گلہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے زبان کو احتیاط کے ساتھ چلانی چاہیے، کسی کا گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں اپنی نہ بیڑوں، میں اپنی سوچوں، مجھے دوسروں کی کیا پڑی ہوئی ہے۔ اللہ پاک میری آپ کی سب کی بخشے فرمائیں، ستاری فرمائیں
اور ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائیں، اور ہمیں ہر قسم کے گناہ سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ الحمدللہ۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔